نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی واعظ میں عرض کروں گا کہ خواب کی حقیقت کیا ہے، خواب کی کتنی قسمیں ہیں، ان کا کیا حکم ہے اور خواب کے کیا آداب ہیں، کس کو خواب سنانا چاہیے اور کس قسم کا خواب سنانا چاہیے۔ ان باتوں کی طرف آنے سے پہلے ایک بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ خواب نہ تو کوئی ایسا قوی و مضبوط دلیل ہے، نہ کوئی ایسی شرعی حجت ہے کہ اس کو بنیاد بنا کر، صرف خواب کو بنیاد بنا کر عمل کیا جائے، یا صرف خواب کو بنیاد بنا کر زندگی کے معمولات میں بڑی بڑی تبدیلیاں کی جائے، یا صرف خواب کو بنیاد بنا کر اپنے اوپر غموں و پریشانیوں کے پہاڑ سوار کیے جائیں، اور نہ ہی خواب بالکل بے بنیاد ہے کہ اس کا انکار کیا جائے۔ معاملہ بین بین ہے، اعتدال کے ساتھ عمل کرنا چاہیے۔ انبیاء کے علاوہ عام لوگوں کی جو خواب ہیں ان کی 3 قسمیں ہیں، کیونکہ انبیاء کا معاملہ الگ ہے، وہ ایک علیحدہ موضوع ہے۔ عام لوگوں کے جو خواب ہیں ان کی 3 قسمیں ہیں۔ خواب کی ایک قسم وہ ہے جو شیطان کی طرف سے ہو، شیطان انسان کو دکھائے، تصرف کرے اور خواب میں انسان کو ڈرائے، یا غلط قسم کے گندے قسم کے خواب دکھائے، تو اس قسم کے خواب کی کوئی تعبیر نہیں، ایسا خواب کسی کو سنانا بھی نہیں چاہیے، اور اگر اس قسم کے خواب سے ڈر جائے، کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ لے، تو جب جاگ جائے تو یہ دعا پڑھے، اللہم انی اعوذ بک من شر ہذہ الرؤیا، اور اگر مسجد کے علاوہ کسی اور جگہ میں سویا ہوا ہے تو بائیں طرف تھوک دے یا تتکار لے۔ اور خواب کی دوسری قسم وہ ہے جو انسان اپنی طبیعت کی وجہ سے دیکھے، مثلا بیمار ہو، کسی تکلیف میں مبتلا ہو، درد میں مبتلا ہو، تو خواب میں دیکھے گا کہ اس کو کسی قسم کا عذاب ہو رہا ہے، تکلیف میں مبتلا ہے، یا تیز بخار ہے، یا دھوپ میں لیٹا ہوا ہے، تو بسا اوقات خواب میں دیکھتا ہے کہ میں آگ میں جل رہا ہوں، یا میرے ارد گرد آگ لگی ہوئی ہے، میں آگ کے بیچ میں گرا ہوا ہوں۔ تو اس قسم کے خواب کی بھی کوئی تعبیر نہیں۔ اور خواب کی تیسری قسم وہ ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے دکھایا جائے، اس کو مبشرات کہا جاتا ہے۔ اس قسم کے خوابوں کو مبشرات کا نام دیا گیا ہے، اور یہ سچے خواب ہوتے ہیں۔ اب زیادہ تر سچا خواب وہ ہوتا ہے جو رات کے آخری حصے میں دیکھا جائے، اس کے علاوہ دن میں بھی سچا خواب دیکھا جا سکتا ہے، دن کے خواب کی بھی اچھی تعبیر ہو سکتی ہے، دن کا خواب بھی جو ہے سچا نکل سکتا ہے۔ اسی طرح زیادہ تر سچا خواب اس شخص کا ہوتا ہے جو متقی و پرہیزگار ہو، جھوٹ نہ بولتا ہو، سچ بولتا ہو، جھوٹ سے نفرت کرتا ہو، کم از کم آخری درجے کا وہ شخص کہ جھوٹ سے محبت نہ کرتا ہو، جھوٹ سے اور جھوٹ بولنے والے لوگوں سے جھوٹ کی وجہ سے محبت نہ کرتا ہو، جھوٹ کو اچھا نہ سمجھ۔ خواب کے آداب میں سے ہے کہ خواب ہر کسی کو نہ سنایا جائے، بلکہ خواب ایسے شخص کو سنایا جائے جو عالم ہو، خواب کی تعبیر جانتا ہو، خواب سنانے والے کا خیر خواہ ہو، حبیب بھی ہو، لبیب بھی ہو، اور اپنی طرف سے خواب گڑھے نہ جائے، اپنی طرف سے بنائے نہ جائے۔ جو شخص اپنی طرف سے جھوٹے خواب گڑھتا ہے، جھوٹے خواب سناتا ہے، ایسے شخص کے بارے میں وعید اور مذمت آئی۔ اور جس کو خواب سنایا جائے اس کو بھی چاہیے کہ اچھی طرح خواب کو سمجھے، خواب سنانے والے کو سمجھے، علاقے کو سمجھے، موسم کو سمجھے، قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر، یا علماء اور خواب کی تعبیر بتلانے والے نے جو اصول لکھے ہیں، ان اصول کے مطابق اگر خواب کی تعبیر سمجھ میں آ جائے تو سنا دے، اگر خواب کی تعبیر سمجھ میں نہ آئے تو اسے بتا دے، اپنی طرف سے تعبیر نہ بتائے۔ اور آخری بات کہ خواب کی حکمتیں و فوائد کیا ہیں۔ آسان الفاظ میں خواب کیوں دکھائے جاتے ہیں؟ اللہ رب العزت کی طرف سے جو خواب دکھایا جائے تو اس کی 2 قسمیں ہیں، یا تو اچھا خواب ہوگا یا برا خواب ہوگا۔ اچھا خواب کا مطلب کہ کوئی خوشی نصیب ہوگی یا کوئی بھلائی حاصل ہوگی، اس کی طرف اشارہ ہوگا، یا
کوئی آنے والی مصیبت بتائی گئی ہوگی، کوئی مصیبت یا کوئی نقصان، اس کی طرف اشارہ ہوگا۔ تو اب جو اچھا خواب ہے تو علماء لکھتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہے، اس میں حکمت یہ ہے کہ اس انسان کو دگنا خوشی ہو، پہلے سے پتہ چل جائے کہ مجھے یہ بھلائی حاصل ہوگی، مجھے فائدہ ہوگا یا خوشی ہوگی، تو پہلے بھی خوش ہوگا، پھر جب اس خواب کا وقت آ جائے گا، وہ چیز حاصل ہو جائے گی تو پھر اس سے زیادہ خوشی ہوگی۔ اور جو برا خواب ہو، مطلب کسی نقصان کی طرف اشارہ ہو، تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ پہلے سے انسان کو اشارہ مل جائے، اس کو پہلے سے کچھ گمان اور امید ہو کہ میرا ایسا نقصان ہوگا، مجھ پر یہ مصیبت آنے والی ہے، تو پہلے سے تیار رہے گا، جب مصیبت آئے گی تو زیادہ تکلیف نہیں ہوگی، زیادہ صدمہ نہیں ہوگا۔ اچانک جب مصیبت آتی ہے، اچانک جب کوئی نقصان ہو، اچانک نقصان پہنچے تو اس کی وجہ سے صدمہ زیادہ ہوتا ہے، تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔